بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم 13ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف ہے۔ اب سورہ یوسف 12ویں پارے کے اندر شروع ہوئی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا حضرت زلیخا کی طرف سے کہ انہوں نے مجھے لبانا چاہا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی براعت ثابت ہوتی ہے۔ ایک بچے نے گواہی دی اور یوسف علیہ السلام نے خود بھی اپنی براعت کا اعلان کیا، اور آخر میں یوسف علیہ السلام نے یہ کہا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ میں نے اپنی برات اس لیے بیان کی تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی، یعنی ان کے گھر والوں کی عزت کو پامال کرنے کی میں نے کوشش نہیں کی۔ جس شخص نے مجھے عمدہ ٹھکانہ دیا ہے، مجھ سے احسان کیا ہے، مجھے اپنے گھر میں رکھا ہے، مجھ پہ اعتماد کیا ہے، کیا میں اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کروں گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی بیان کی۔ پھر دل میں خیال آتا ہے کہیں خود پسندی کا شیبہ نہ آ جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی شیطان کی طرف سے یہ چیز نہ آ جائے کہ اس میں کوئی میرا کمال ہے، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو فوراً عاجزی کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے یہ چیز کہی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کی برات نہیں بیان کرتا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جن سے نفس، یعنی عام طور پہ جو نفس ہوتا ہے وہ برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پہ میرا رب رحم فرمایا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے یہ التجا کی مولا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو نے ہی بچایا ہے، تو ہی جس پر فضل فرماتا ہے اسے محفوظ رکھتا ہے، کسی کو معصوم بنا دیتا ہے اور کسی کو محفوظ رکھتا ہے، تو نے مجھے عصمت عطا فرمائی، مجھے اس جرم سے بچا لیا، تو اس میں تو نے ہی فضل فرمایا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ جب عزیز مصر کو پتہ چلا کہ یہ شخص صبر اور حلم اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہے اور انتہائی پاک دامن ہے، امانت میں خیانت کرنے والا نہیں، اور انتہائی بڑا عالم ہے، یہ عزیز مصر کو جب معلوم ہوا تو اس نے کہا ایتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنے لیے منتخب کرتا ہوں۔ فلما کلمہ، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے لایا جاتا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا، قید خانے سے رہا ہو گئے۔ تو اس عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام سے کلام کیا تو یوسف علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ حیران ہوا کہ ان کے اندر تو بہت زیادہ علم ہے، بہت بڑے عالم ہیں، مجھ سے کئی گنا زیادہ زبانیں جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آپ ہمارے پاس آج کے بعد قابل اعتماد ہیں اور عزت دار شخص ہیں، یعنی آپ کو ہم پروٹوکول دیتے ہیں، آپ میرے قریبی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے امت کی بہتری کے لیے ایک عہدے کا مطالبہ کیا۔ یاد رکھیں، عہدہ طلب کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان سمجھتا ہو کہ میرے سوا اس عہدے کو کوئی اور نہیں نبھا سکتا، اہل ہی وہی ہو، تو پھر اس صورت میں مطالبہ کرنا چاہیے۔ اگر نہیں مطالبہ کرتے، اس عہدے پہ فیض نہیں ہوتے، تو پھر لوگوں کی حق تلفی ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ امت کے لیے سب سے بڑے خیرخواہ تھے، جو کچھ امت کے لیے وہ کر سکتے تھے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے سارے خزانوں پہ مقرر کر دیں، یعنی مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، زمین کے اپنی سلطنت کے سارے خزانے میرے حوالے کر دیں۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں، علیم، اور میں جانتا بھی ہوں کہ کس خزانے کو کہاں خرچ کرنا ہے، یعنی خزانوں کے مصارف کیا ہیں، مجھے اس کی خبر ہے۔ یوسف علیہ السلام اصل میں اپنے رب کے دیے ہوئے علم سے یہ جان چکے تھے کہ قحط سالی آنے والی ہے، اور اس کا بندوبست کرنا کسی اور کے بس کی بات نہیں، وہ میں ہی جانتا ہوں، اس لیے پہلے مطالبہ کر دیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں تاکہ میں حفاظت بھی کر سکوں، اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ کس چیز کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ عہدہ عطا فرما دیا گیا تھا۔
اب آج کچھ لوگ کہتے ہیں دینداروں کا یا مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، جو تمہاری سیاست ہے یہ غلیظ ترین سیاست جس کے اندر چوری، ڈکیٹی، حرام خوری عام ہے، اس کے ساتھ علماء کا کوئی تعلق نہیں، اس سیاست کے ساتھ دینداروں کا کوئی تعلق نہیں۔ سیاست حقیقی جو تھی وہ پاکیزہ ترین تھی، وہ عبادت ہے، وہ ہے ہی علماء کی سیاست، علماء کا ہی حق ہے، دینداروں کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا دیندار کون ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سیاست کر رہے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سیاست مدنیہ فرما رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی آپ کی زندگی طیبہ سیاسی ہے، سیدنا صدیق اکبر سیاسی ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت امام حسن مجتبی، جناب امیر معاویہ، یہ لوگ سیاسی ہیں، یہ دیندار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاست ہے ہی دین والوں کا شیوا، لیکن آج کیا ہے، یہ عالمی سطح پہ سازش کر کے دین کو سیاست سے الگ کر دیا گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے بتا چکے تھے، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کہنے لگے جب دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے پھر چنگیز خان آتے ہیں، پھر ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں، پھر عدل و انصاف کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے، پھر غریب روڈوں پہ مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اور عوام کی بچیوں کے ساتھ بدکاری کر کے ان کو کوڑے پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ حالت بن جاتی ہے، کیوں؟ سیاست کو دین سے جدا کر دیا گیا۔ انگریز یہ چاہتا تھا، دین دشمن یہ چاہتے تھے کہ دین مسجد کے اندر بند کر دیا جائے، باہر ظلم و ستم ہو۔ حالانکہ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ رسول اللہ کا نظام نافذ ہو، پھر مسجدیں بھی محفوظ ہیں، پھر عوام بھی محفوظ ہے، پھر عزتیں بھی محفوظ ہیں، سب کچھ محفوظ ہوگا، لیکن اس کے لیے نظام مصطفیٰ ضروری ہے جو کہ دین دشمن بالکل نہیں چاہتے۔ تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا مجھے وزیر خزانہ بنا دے۔ معزز سامعین، اسی پارے کے اندر سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد کو رعد اس لیے کہتے ہیں، رعد بادلوں پہ معمور ایک فرشتے کا نام ہے، کیونکہ اس کا ذکر آیا اس سورت کی آیہ نمبر 13 کے اندر۔ یا رعد بادل سے پیدا ہونے والی آواز یعنی گرج کو کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اس سورت کے اندر آیا، اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ رعد کہتے ہیں۔ سورہ رعد کی 13ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ رعد تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے اللہ کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اب اس رعد سے کیا مراد ہے؟ علماء کی مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ رعد بادلوں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، گرج پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اب رعد کی تسبیح سے کیا مراد ہے؟ یعنی رعد کی یہ جو آواز ہے یہ اللہ وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے اس کے وجود پہ دلالت کرتی ہے۔ یعنی اس آواز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آواز ایسے نہیں آئی، اس آواز کو پیدا کرنے والی کوئی ذات موجود ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس رعد سے مراد وہ فرشتہ ہے جو بادلوں پہ مقرر ہے، بادلوں کو ہانک کے لے جاتا ہے جہاں اللہ بارش برسانا چاہتا ہے، یہ فرشتہ بادلوں کو وہاں پر لے جاتا ہے۔ تو اس کی تسبیح سے مراد یہ جو آواز پیدا ہوتی ہے یہ اس فرشتے کی تسبیح ہوتی ہے، اس کی زبان کے اندر، جس کو اللہ تعالی جانتا ہے۔ یعنی یہ آواز ہم تو اس کو محض آواز سمجھ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ فرشتہ تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا رعد تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ رعد کی تسبیح سے مراد یہ جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز پہ لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس لیے کہا گیا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، رعد تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے اللہ کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس رعد نامی فرشتے کے ساتھ جو معاونین فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب اس آیت کے پیچھے اللہ کریم نے آیہ نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ انسان کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتوں کی باری لگا دی گئی۔ انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ انسان پہ اللہ کے کتنی انعامات ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ ہر موذی چیز سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگا رکھی ہے۔ کم از کم ایک فرشتہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک دن میں ہوتا ہے، ایک رات کے اندر۔ مختلف اقوال ہیں، زیادہ کا بھی کہا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اب گرنے والوں کے بارے میں دوسرے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو مر گئے، ختم ہو گئے،
لیکن جب جا کے اٹھاتے ہیں بالکل وہ صحیح سلامت ہوتے ہیں، ان کو ذرا برابر بھی نقص نہیں آیا ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے شیطان سے حفاظت کرتے ہیں، موذی چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں، آدھیوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ مالک کی کرم نوازی ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اب ان فرشتوں کی باریاں ہیں، کچھ فرشتے صبح کی نماز پہ آ کے دن میں ڈپٹی کرتے ہیں اور کچھ عصر کی نماز پہ آ کے رات میں ڈپٹی کرتے ہیں۔ تو آنے جانے والے فرشتے عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے جو شخص صبح کی نماز اور عصر کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کریم ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندو کو کس حالت میں پایا؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں مولا جب ہم گئے تھے اس وقت بھی وہ تیری نماز میں مصروف تھے، اور جب ہم واپس آئے تب بھی وہ تیری نماز میں مصروف تھے۔ تو عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا جو شخص ہے اس کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں بڑی شائستگی کے ساتھ لگ جاتی ہے، بڑے اچھے انداز میں اس کی حاضری لگتی ہے۔ تو ساری نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ فجر اور عصر کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سستی کا وقت ہوتا ہے، فجر میں انسان لیٹا ہوتا ہے اور عصر میں کام کاج سے واپس آتا ہے، تھکا ہوتا ہے، تو نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس لیے ان دونوں نمازوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ سامعین، اسی پارے کے اندر سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کو ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اس سورت کے اندر موجود ہیں، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ وہ دعائیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے لیے امن کی دعا کی تھی۔ آج ہر پریشانی سے شہر مکہ محفوظ کیوں ہے؟ حتیٰ کہ وہاں کے پرندے اور شکار بھی محفوظ ہے، وہاں کی سبز گھاس بھی محفوظ ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے امن کی دعا کی تھی، اور دنیا کے سارے شہر ویران ہو جائیں گے لیکن اللہ کریم قیامت کے قریب بھی شہر مکہ کو ویرانی سے محفوظ فرمائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مولا مجھے اور میری ذریت کو بتوں کی عبادت سے بچا، یعنی یا اللہ ان کو محفوظ رکھنا، میری اولاد کو۔ اللہ کے نبی نے تو محفوظ ہونا ہے، معصوم ہے، ساتھ اولاد کی بھی دعا کی۔ اس سے یہ سبق دیا گیا کہ انسان جب اپنے لیے دعا کرے تو اپنی اولاد کے لیے بھی وہ اچھائی کی دعا کرے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ذکر کیا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے مولا ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، لوگ ان کی طرف میل ہو جاتے ہیں، ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ فمن تبعنی، عاجزی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میری سنت پہ ہے، مولا اس کو تو بچا لے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، جو میری نافرمانی کرے تو تیری مرضی ہے مولا، تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، چاہے تو بخش دے چاہے تو اس کو عذاب دے۔ ربنا انی اسکنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ملک شام سے لے کے مکہ میں آ کے چھوڑا کعبہ کے قریب، اب آنے کا سبب کیا تھا، ہجرت کا سبب کیا؟ حقیقی سبب تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن ظاہری سبب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام 99 سال کی عمر میں عطا ہوا، اور یہ حضرت ہاجرہ سے تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جذبات میں آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنے اس بیٹے کو بھی، اپنی اس بیوی کو مجھ سے الگ کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیوی نے یہ کہا تھا اور ساتھ اللہ کا حکم آ گیا، تو آپ نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس شہر مکہ میں آ کے چھوڑا۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، جنگل بیابان تھا، تو اس وقت یہ دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے اللہ میں نے اپنی ذریت کو ایسی وادی میں آباد کیا جہاں کوئی کھیتی نہیں، عند بیتک المحرم، یہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے، یعنی طوفان نوحی سے پہلے جو بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا، اس کے قریب جہاں آج مکہ ہے، اس جگہ پہ چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ سے دعا کی کہ مولا یہ میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اور ایسا اس لیے کر رہا ہوں لیقیم الصلاۃ، یہ مولا تاکہ یہ نماز قائم کرتے رہیں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ تو آج ساری کائنات کا رخ مکہ کی طرف ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کی تمنا ہے کہ کاش میں کعبہ شریف کا دیدار کروں، صفا مروہ کی سعی کروں، زمزم شریف پیوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے گئے کہ مولا لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے، لوگ اس لیے مکہ طیبہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ عاجزی کرتے ہوئے کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، مولا جو ہم چھپاتے ہیں یا جو ہم ظاہر کرتے ہیں تو جانتا ہے. یعنی ہم جو بلند آواز سے دعا کرتے ہیں مولا تجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن یہ عاجزی کرتے ہوئے، بندگی کرتے ہوئے، اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں مولا جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ تو ہمیں عطا فرما. اور پھر آخر میں دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، مولا تو ہی دعا قبول فرماتا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب تو میری بھی مغفرت فرما اور میری اولاد کی بھی مغفرت فرما، اور جس دن حساب قائم ہو اس دن مومنوں کی بھی مغفرت فرمانا. تو یہ دعا کی نماز قائم کرنے کی، اور ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری ذریت، میری اولاد جو ہے وہ نمازی ہونی چاہیے. نماز کا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں قرب ملتا ہے، اور پھر اپنے لیے اور والدین کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کی. اللہ کو یہ دعا پسند آئی، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی، قرآن میں اس کا ذکر کیا، اور نبی پاک نے اس دعا کو نماز کے اندر سنت قرار دیا. ہر شخص یہ دعا نماز کے اندر آخر میں مانگتا ہے. اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ کچھ لوگوں کا نظریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ کافر تھے، تو قرآن کی یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، ماں باپ دونوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی. تو یہ واضح ہے کہ آپ کے والدین جو تھے وہ مومن تھے. جہاں آپ کے والد کا اب کا لفظ آتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مشرک تھا، بت پرست تھا، اور بتوں کو بنانے والا اور بیچنے والا تھا، تو وہ والد نہیں، وہ چچا ہیں. چچا کو بھی عربی میں اب کہا جاتا ہے. ان کا نام آزر تھا، اور آپ کے والد گرامی کا نام تفسیروں کے اندر تاروخ ہے. آپ کے والدین مومن ہیں، اور آپ کا چچا جو تھا وہ بت پرست تھا اور بت گر تھا. اس لیے آپ کے والدین پہ تان نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، تب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.